ہم جان بھی دے گئے اب اسلام بچائیں گے، باطل سے لڑیں گے ہمیں مہدی کی قیادت میں، باطل سے لڑیں گے ہم سب کا انشاءاللہ۔ فقط یہی حضرت والا کے ساتھ کی شان میں تعارف کے طور پر کہنا چاہوں گا کہ ابا عالمانہ قبا زاہدانہ نظر عارفانہ جگر غازیانہ، ابا عالمانہ قبا زاہدانہ نظر عارفانہ جگر غازیانہ، تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، انہیں جانتا ہے یہ سارا زمانہ۔ اور اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ، اس رسوخ کے ساتھ میں حضرت والا سے ملتمس اور حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں کہ تیرے تفکر میں قرن اول کی عظمتوں کا پتہ ملے گا، تیرے تفکر میں قرن اول کی عظمتوں کا پتہ ملے گا، تیری خطابت میں حوصلوں کا تصور جاودہ ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں حضرت والا سے نہایت ہی دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا اپنے خطاب سے محظوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء، أما بعد، ما شاء الله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقداما. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔
غلامان رسول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، عاشقان پیغمبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، اقبال کہتا ہے قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین کہیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد مکرم حضرت شیخ عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنی مصنف عبدالرزاق میں 21,000 روایات جمع فرمائی ہیں، سب لوگ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ انہوں نے آمین کی شان میں فرمایا کہ آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات الہ العالمین احسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں، اللہ رب العالمین کی عنایات لامحدود ہیں، اللہ کے نام بھی لامحدود ہیں۔ امام محمد بن راضی، امام راضی رحمت اللہ تعالی اپنی تفسیر راضی میں فرماتے ہیں 6,000 نام ہیں رب ذوالجلال کے، سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو چیز بے مثال ہوتی ہے، جو ذات بے مثال ہوتی ہے، جو شے بے مثال ہوتی ہے، جو ہستی بے مثال ہوتی ہے، اس کے نام بھی باقاعدہ طور پہ بے مثال ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ باقاعدہ بے مثال ہے چونکہ نبی بے مثال، نبی کی ذات بے مثال، شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے، سبحان نبی اللہ۔ بے مثال، نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کے معجزات بے نہیں، جب تک پورا مجمع شان سبحان رسول اللہ۔ سبحان اللہ نہیں اور کہے، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ موضوع بدلے گا نہیں، شان مصطفیٰ میں بیان قیامت بعد قیامت تک ہوتا رہے گا، الفاظ عرش معلیٰ سے اللہ تعالیٰ اپنے علماء بندوں کے سینوں میں اتارتے جائیں گے، چونکہ نبی کا ذکر قیامت تک، نبی کی سیرت قیامت تک، نبی کی شان قیامت تک، اللہ کا اعلان قیامت تک، بلال کی اذان قیامت تک، اور سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والا قرآن قیامت تک، سبحان اللہ۔ تو ذکر مصطفیٰ قیامت تک ہوتا رہے گا، ذکر الہی اللہ۔ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ خالی ایک دن کی ملک ہندوستان کی 7 لاکھ مسجدوں میں ہونے والی 35 لاکھ اذانوں میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ طور پر 70 لاکھ مرتبہ نام اس میں گرامی لے لیا جاتا ہے۔ نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، نبی کی صفات زندہ، نبی کے جو حضرت جناب بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جنہوں نے بنیاد ڈالی تھی 30 مئی 1866 بروز جمعرات، آج جمعرات ہی ہے، بروز جمعرات، بروز پنچمبا، بروز جمعرات 30 مئی 1866 عربی تاریخ 15 محرم الحرام 1283 ہجری کو شہر دیوبند میں درخت انار کے نیچے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ سبحان اللہ۔ اللہ۔ انہوں نے مقام ختم نبوت پر شاہکار کتاب لکھی آب حیات کے نام سے، پڑھتے ہیں نہیں ہم لوگ، کتابیں خریدنے کا شوق ختم ہو گیا، کتابیں پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا، کتاب والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا شوق ختم ہو گیا، کتاب پڑھانے والوں کے ساتھ ملاقات کرنے کا شوق ختم ہو گیا، کتاب سمجھانے والوں سے کوئی رابطہ رشتہ نہیں، تعلیمی بیداری کانفرنس کس قدر عظیم الشان پیغام لے کر کے آئی ہے اس جلسے کے ذریعے۔ آج ماشاءاللہ اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا ماہ شعبان معظم کا چاند ہوا، میں عرض کر دوں آپ سے تاریخ اسلام کا 1445واں اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا ہوا ماہ شعبان المعظم کا یہ چاند ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم سے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا جس طرح یہ ماہ شعبان المعظم نصیب فرمایا، اسی طرح اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا ماہ رمضان نصیب فرمائے۔
20 रकात तरावी सुन्नत मुअक्कदा की पाबंदी की तौफीक नसीब फरमाए। शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक रोजा इफ्तार करने और सहरी करने की तौफीक नसीब फरमाए। एतिकाफ की तौफीक नसीब फरमाए। माह रमजान शहर तौबा है, अल्लाह तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। माह रमजान शहरुर रहमा है, अल्लाह खूब रहमतें नसीब फरमाए। माह रमजान बाकायदा शहरुल इस्तिगफार है, अल्लाह ताला खूब खूब इस्तिगफार पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। माह रमजान शहरुत तिलावा है, अल्लाह कुरान मुकद्दस की खूब खूब तिलावत की तौफीक नसीब फरमाए और अपनी रहमतों बरकतों नेमतों से भरी ईद उल फित्र नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। माह ज़िलहिज्जा भी खूब नसीब फरमाए, अपनी रहमतों बरकतों नेमतों से भरा माह ज़िलहिज्जा नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। नया इस्लामी साल माह मुहर्रम हराम नसीब फरमाए, उसकी रहमतें बरकतें नेमतें नसीब फरमाए। उस माह मुबारक में खूब खूब अपनी इबादत की तौफीक नसीब फरमाए और बार बार नसीब फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक का महीना रबीउल अव्वल शरीफ, रबीउल अव्वल का मुबारक महीना अल्लाह ताला नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। उस मुबारक महीने में खूब खूब हम सबको अपनी इबादत की तौफीक नसीब फरमाए। तो किताबों से रिश्ता तो टूट गया, किताबें खरीदना बंद, किताबों का पढ़ना बंद। मैं अर्ज कर दूं आपसे, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। इकबाल कहता है, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। हाथ पर हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की। जिन्हें देखे जो यूरोप में तो दिल होता है सीपारा, जिन्हें देखे जो यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। जब किताब पढ़ेंगे नहीं तो कैसे मालूम होंगी कि नमाज के अंदर 51 सुन्नतें हैं, कहिए सुभान अल्लाह। जब किताब पढ़ेंगे नहीं तो कैसे इल्म होगा नमाज के अंदर 51 सुन्नतें हैं। जब किताब पढ़ेंगे नहीं तो हमको वुजू की 18 सुन्नतों का इल्म कैसे होगा। जब किताब पढ़ेंगे नहीं तो वुजू की 18 सुन्नतों का इल्म कैसे होगा। जब किताब पढ़ेंगे नहीं तो कल जुमा है, जुमे के दिन का गुस्ल बाकायदा सुन्नत है, पूरे हफ्ते गुस्ल कीजिए, वो गुस्ले मुबाह कहलाएगा, गुस्ले जायज कहलाएगा, लेकिन गुस्ले सुन्नत नहीं कहलाएगा। गुस्ले सुन्नत खाली जुमे के दिन के गुस्ल को बोलते हैं। गुस्ले सुन्नत बाकायदा कल जो आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसकी तबीयत नासाज है, जिसको पानी ठंडा पानी मुजीर हो, वो गुस्ल ना करे, फर्ज ऐन नहीं है, वाजिब नहीं है, बाकायदा तौर पे फजीलत आई है इसकी बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं सुन्नत इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, गुस्ले सुन्नत जुमे का गुस्ल होता है। जुमे के गुस्ल में 14 सुन्नतें हैं। जब इल्म ही नहीं, किताब नहीं पढ़ेंगे तो कैसे 14 सुन्नतों पे अमल करेंगे। हम बाकायदा जब नई मसाइल शरइया, मसाइल नमाज जुमा, 400 मसाइल हैं जुमे से वाबस्ता। शेखुल हदीस मौलाना सैयद मोहम्मद रफत कासमी दामत बरकातहुम ने बाकायदा मसाइल जुमा लिखी। 400 मसाइल बाकायदा मसलक हनफिया के मुताबिक यकजा कर दी अपनी किताब में। इमाम जब बाकायदा मिंबर पे कदम रखता है जुमे का खुतबा देने के लिए, कदम रखने के बाद जब खुतबा दे करके उतरता है तो 16 सुन्नत रसूल बाकायदा अदा करके उतरता है। जब इल्म नहीं होगा तो क्या मालूम करेंगे कुरान मजीद कब नाजिल हुआ, अंग्रेजी तारीख क्या थी, खाना काबा को अल्लाह ने किबला कब बनाया, कौन सा अंग्रेजी महीना था, कौन सा अंग्रेजी सन था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नमाज बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करके कब अदा की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कब फरमाई। ये बातें अगर हमसे कोई पूछ ले क्या जवाब देंगे। हमारी दाढ़ी देखकर, हमारी टोपी देखकर आदमी हमको 100% मुस्लिम समझेगा। You are looking Muslim at first. You are a follower of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. Tell me now, I am telling to you. अगर अंग्रेज आपसे ये सवाल कर बैठे कि आप मुझे सच्चे मुसलमान लग रहे हैं, आपको बिल्कुल इस सवाल का जवाब मालूम होगा। बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस पर कुरान मजीद की पहली आयत शरीफा कौन सी अंग्रेजी तारीख में नाज़िल हुई। क्या जवाब देंगे इसका। क्या तैयारी मेरे पास किताबी तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई। तालीम का शौक है, किताब का शौक है। जिस कौम को रब्बुल जलाल ने 1458 साल पहले कुरान मुकद्दस जैसी अजीमुशान किताब अता फरमाई, उसी कौम ने किताबें छोड़ दी। जिस कौम को अल्लाह ने किताब नसीब फरमाई, ये मोबाइल जिसकी बुनियाद पे आज हमारा सारा वक्त इसी में लगा हुआ है, मार्टिन कूपर ने बनाया था। इसीलिए बनाया था कि लोग अपना भविष्य छोड़ दें, अपना मुस्तकबिल बनाना छोड़ दें, अपना फ्यूचर ब्राइट करना छोड़ दें, जरूरी काम छोड़ दें, इबादत छोड़ दें, कुरान की तिलावत, वज़ाइफ, अज़कार, तस्बीहात छोड़ दें, रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दें, सलाम दुआ लिखना छोड़ दें, शॉर्ट लैंग्वेज एएस अस्सलाम वालेकुम हो गया, ये नाजायज है। एक तरह से ये मजाक है सलाम का।
مفتی تقی عثمانی صاحب مدد علی فرمایا جس طرح تحریر کا جواب دینا واجب ہے، تحریر کا جواب جس طرح سلام کا جواب دینا باقاعدہ طور پر میں عرض کر دوں آپ سے واجب ہے، اسی تحریر کا جواب بھی واجب ہوتا ہے۔ آج موبائل کے ذریعے سے عید کی مبارکباد دی جا رہی ہے، عزیز و اقارب سے ملنے کا وقت تک نہیں ہے۔ فقیر امت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ جو خلیفہ تھے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ کے، اور جن کا انتقال ہوا 1996 میں ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ کے اندر باقاعدہ وہ تحریر فرماتے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں کہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کی مدت 1 سال ہے، 1 سال کے اندر کوشش کر کے لوگوں سے ملاقات کر لینا چاہیے۔ اگر حالات سازگار ہیں اور آمد و رفت کا خرچ موجود ہے، صرفہ موجود ہے، کوئی ضروری کام نہ ہو، 1 سال کی مدت، نہ ہر روز جائیے نہ 10 سال کے بعد جائیے، 1 سال میں مدت ہے۔ باقاعدہ فتح و محمودیہ میں مسئلہ درج ہے۔ آج موبائل کے ذریعے سے خیر و عافیت، نہ روبرو، نہ پھپھی کی خیریت، نہ خالہ کی خیریت، نہ چچا کی خیریت، نہ ماموں کی خیریت، بچے نانا کا گھر بھول گئے موبائل کے معاملے میں، باقاعدہ اس قدر مشغول ہے، بچے دادی اور دادا کا گھر بھول گئے۔ پہلے ایک دور تھا، گرمیوں کی چھٹی کا انتظار ہوتا تھا، بچہ رمضان شریف کی چھٹی میں آتا تھا گھر، نانا کے ہاں جا رہا ہے، نانی کے ہاں جا رہا ہے، دادا کے ہاں جا رہا ہے، دادی کے ہاں جا رہا ہے۔ آج کوئی بچہ نانا نانی کا نام لیتا ہے؟ موبائل اس کے پاس موجود ہے۔ موبائل، مارٹن کوپر نے موبائل کب بنایا؟ 3 اپریل 1973 کو۔ موبائل کب بنا؟ 1973 کو۔ قرآن مجید کب آیا؟ کتاب کب آئی؟ 1458 سال پہلے، 1500 سال پہلے۔ گوگل کب آیا؟ 1998 میں۔ گوگل کب آیا؟ 1998 میں، ابھی باقاعدہ 27 سال پہلے۔ میں عرض کرتا ہوں، گوگل کب آیا؟ 1998 میں۔ قرآن کب آیا؟ 1458 سال پہلے۔ فیس بک کب آیا؟ 2004 میں۔ فیس بک کب آیا؟ 2004 میں۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1500 سال پہلے۔ یوٹیوب کب آیا؟ 2005 میں۔ یوٹیوب کب آیا؟ 2005 میں۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1500 سال پہلے۔ ٹویٹر، سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان ٹویٹر کے ذریعے سے اپنے میسج کے جواب دیتے ہیں۔ جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، جو VIP پرسنس ہوتے ہیں، وہ عام SMS کا استعمال نہیں کرتے، وہ ٹویٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹویٹر کب آیا؟ 2006 میں۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1500 سال پہلے۔ واٹس اپ کب آیا؟ 2009 میں۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1500 سال پہلے۔ وائی فائی بچہ جانتا ہے، وائی فائی کب آیا؟ ابھی 2012 میں، شہر کلکتہ میں 2012 میں۔ اور قرآن کب آیا؟ 1500 سال پہلے۔ جس قوم کو 1500 سال پہلے سائنس کا اتنا بڑا ذخیرہ دے دیا گیا ہو، جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس جیسا نوشتہ صحیفہ عطا کر دیا ہو، اسی قوم نے کتاب چھوڑ دی۔ تفسیر قرآن سے کوئی تعلق نہیں، سیرت مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنی تفسیریں ہیں اس وقت؟ How many books are there in Holy Quran, of the Holy Quran? کتنی باقاعدہ ہیں؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تفسیروں کی تعداد 2 لاکھ۔ 1933 میں انتقال ہوا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ میں اس کا دعا آپ سے 2 لاکھ تھا۔ آج تفسیر قرآن کی کتنی کتابیں ہیں؟ 3 لاکھ کتابیں تفسیر قرآن کی ہیں۔ سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے واسطے نئی کتاب نہ لکھیے، نئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، نئی شرح کی ضرورت نہیں ہے، نئی سیرت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے مفتیان دین، ہمارے واعظین، ہمارے محققین، ہمارے مفتیان دین، ہمارے باقاعدہ رہبر و رہنما، ہمارے مفتیان دین، محدثین، مفسرین، یہ سب کے سب کتابیں لکھ کے جا چکے ہیں۔ 3 لاکھ کتابیں تفسیر قرآن کی ہیں، کون پڑھے گا ان کو؟ 2.5 لاکھ کتابیں فتوے کی ہیں، کون پڑھے گا ان کو؟ خالی فتاوی عالمگیری میں 6 لاکھ فتوے ہیں۔ 6 نئے، کسی نئے فتوے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ عجیب و غریب، میں عرض کر دوں آپ سے بات، کسی نئے فتوے کی طرف مت جائیے، کتابیں بہت ہیں۔ خالی ایک فتوے کی کتاب فتاوی عالمگیری ہے، جس کو باقاعدہ لکھنے میں 2 لاکھ روپے لگے تھے۔ اس دور میں باقاعدہ بادشاہ عالمگیر رحمت علیہ کے زمانے میں 2 لاکھ روپے لگے تھے۔ 6 لاکھ فتوے ہیں، اور کتابیں کتنی ہیں فتووں کی؟ 2.5 لاکھ۔ بتائیے کتنے کروڑ فتوے کی کتابیں، کتنے کروڑ فتوے ہو گئے؟ میں عرض کر دوں آپ سے، کتابیں کب پڑھیں گے؟ تعلیم کب آئے گی؟ کب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تذکرہ کریں گے؟ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری خالائیں، ہماری پھوپھیاں، ان کو کب بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں؟ ہماری 5 بچیاں ہوں تو 5 بچیوں کے نام یاد، شادی شدہ ہو جائیں تو 5 دامادوں کے نام یاد، اگر ایک بچی کے 2 بچے ہوں تو 10 نواسوں کے نام یاد، 5 باقاعدہ پوتی پوتوں کے نام یاد۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کتنے تھے؟ کبھی ذہن نہیں گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جنتی بیٹیاں کتنی تھی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنتی شہزادے، جنتی بیٹے کتنے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنتی نواسے کتنے تھے؟ ہمیں برکت کے طور پہ نام سن لیجئے، آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، کہیے سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہا۔ یہ برکت کے طور پہ ٹڑیا کے اندر جلسہ، عیسیٰ نگر میں جلسہ یہ منعقد ہو رہا ہے باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، دیکھیے اللہ کی چاند دیکھیے، مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی مکہ معظمہ کے اندر، اور باقاعدہ کب ہوئی؟ آج نہیں، کل نہیں، 1498 سال پہلے، 1498 سال پہلے شہر مکہ معظمہ میں سوق اللیل نامی مقدس گلی میں شعب بنی ہاشم کے ہاتھے میں عرب کے وقت کے حساب سے صبح سویرے 4:20 اور ہمارے ملک ہندوستان کے وقت کے حساب سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ صبح 6:50 پر ہوئی، اور ذکر ہو رہا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے، جلسہ منعقد ہو رہا ہے خانہ کعبہ سے 4,500 کلومیٹر کے فاصلے پر ملک ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع لکھیم پور، اور لکھیم پور کے اس گاؤں ٹڑیا کے اندر جلسہ ہو رہا ہے۔ تو بتاؤ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ یہ نبی کا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ ملک ہندوستان میں گاؤں بہت ہیں، آج جغرافیہ کا بھی علم نہیں، جغرافیہ کا علم آپ کو یہ پتہ رہتا ہے خانہ کعبہ کدھر ہے، کس رخ پہ، قبلہ کدھر ہے، یہ جغرافیہ کا علم ہے کہ نہیں؟ جغرافیہ کا علم دنیاوی نہیں ہے، دینی علم۔ مولانا علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا انتقال ہوا تھا ماہ رمضان میں 1999 میں، ان کے استاد مکرم علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآنی جغرافیے پر، قرآن مجید کے جغرافیے پر شاہکار کتاب لکھی، ارض القرآن کے نام۔ جب عرب کے علماء نے اس کتاب کو دیکھا، حیرت زدہ رہ گئے، ششدر رہ گئے، ہکا بکا رہ گئے کہ بھارت کی دھرتی پر جغرافیہ کا اتنا بڑا عالم، ارض القرآن، آج نام نہیں کوئی لیتا، اس کا جاننا تو دور کی بات، پڑھنا تو دور کی بات، کوئی نام نہیں لیتا، ارض القرآن۔ آپ سے اگر کوئی پوچھ بیٹھے بتاؤ خانہ کعبہ، جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ روزانہ 48 رکعت پڑھتے ہیں 5 وقت میں، 5 وقت میں کتنی رکعتیں؟ 5 وقت میں 48 رکعت۔ جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ اپنے رب ذوالجلال کو، اپنے خالق کائنات کو، اپنے مالک بے نیاز کو ایک دن میں 96 سجدے کرتے ہیں۔ ایک دن میں کتنے سجدے؟ 96 سجدے۔ ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، 48 رکعت میں 96 سجدے ہوئے۔ جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ باقاعدہ 96 سجدے کرتے ہیں، اس خانہ کعبہ کی بلندی کتنی ہے، اس کی اونچائی کتنی ہے؟ وہ آپ سے سوال کرے گا۔ اس نے داڑھی آپ کی دیکھی، ٹوپی آپ کی دیکھی، نماز کا نشان آپ کا دیکھا، وہ رابرٹ سے، پیٹر سے کیوں سوال کرے گا؟ ان سے کیوں پوچھے گا؟ وہ تو آپ کو مسلم سمجھ رہا، اور آپ ہیں ماشاءاللہ مسلم، وہ آپ سے پوچھے گا بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کون سی پڑھی؟ کتنے لوگ ہیں جو جواب دیں گے؟ 11 جنوری سن 624 عیسوی بروز منگل، ماہ شعبان المعظم، اور ایک روایت کے مطابق ماہ رجب المرجب، ماہ رجب المرجب میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز سب سے پہلی مرتبہ ادا فرمائی تھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے۔ سب لوگ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ 13 سال مکہ معظمہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ بیت المقدس تلفظ جو ہے فصیح تلفظ، بیت المقدس، بیت المقدس کہیں گے تب بھی ٹھیک ہے، بیت المقدس تقدس سے بن جائے گا، تقدس سے باقاعدہ، اور یہ قدس، القدس، مسجد القدس، بیت المقدس، بیت المقدس بھی ٹھیک ہے، بیت المقدس۔ جیسے وضو نہیں، وضو نہ کہیے گا، وضو واو پہ پیش لگائیے گا، وضو کہیے گا، کیونکہ وضو تو اس لوٹے کو بولیں گے، ظرف کو بولیں گے، بھگونے کو بولیں گے، وضو بھگونا، بھگونا وضو ہے، لوٹا وضو ہے، اس کے اندر باقاعدہ وضو کا پانی ہے، ظرف کا نام ہے، سامان اور برتن کا نام ہے وضو۔ اور جو وضو کرتے ہیں، وضو کرنا یہ عمل ہے کہ باقاعدہ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، اور باقاعدہ مسح کرنا اور پیر دھونا، یہ وضو۔ ترجمہ نہیں، ترجمہ نہ کہا کیجیے، ترجمہ، ترجمہ ایسی باقاعدہ۔ سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں ہم لوگ غلط کرتے ہیں، زینب بنت حجش نہیں ہے، زینب بنت حجش نہیں، جہش، جہش جیم کا نقطہ ہے وہ۔ ایسی میں عرض کر دوں، باندی، ابو لہب کی باندی، کنیز ابو لہب کی باندی، جس کو آزاد کر دیا تھا ابو لہب نے، جیسی سنا کہ میرے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے ہیں، محمد نام کے میرے بھتیجے پیدا ہوئے ہیں، خوشی میں ابو لہب نے اپنی اس کنیز کو باقاعدہ آزاد کر دیا۔ ان کا نام ہے سویبہ، ان کا نام ہے سویبہ۔ لوگوں نے سوبیہ پڑھا، نقطے
यार सुवैबा ये के जो नुक्ते थे, या के जो नुक्ते थे, उसको एक नुक्ता समझ लिया, सौब समझ लिया। सौबिया नहीं, घर घर आज सौबिया 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 पुकारी जाती हैं, सुवैबा है वो सही तलफ्फुज़ सुवैबा है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, नाम के सिलसिले में बड़ी बेहतियाती, कोई अपने बच्चे का नाम अरहान नाम रखे दे रहा है, कोई अपने बच्चे का नाम जोहान नाम रखे दे रहा है, कोई अपने बच्चे का नाम आहान रखे दे रहा है। आपने पूछा, उलमाए कराम से पूछा, अरहान नाम कैसा है, अहान नाम कैसा है? अहान के माने बेइज्जती, अहान के माने जिल्लत। कल इमाम साहब जुमे में खुतबा देंगे, मिंबर पे खड़े होकर पढ़ेंगे, मन अहाना सुल्तान, जिसने अपने बादशाह की बेइज्जती की। अब अपने बच्चे को बेइज्जत कह के पुकार रहे। एक तरफ तो मोहब्बत का बड़ा दावा, अपने बच्चे की मोहब्बत में कहिए सगे भाई से रिश्ता खत्म कर लें, अपने बेटे की मोहब्बत में अपनी बहन से रिश्ता खत्म कर लें, अपने बेटे की मोहब्बत में पड़ोसी से झगड़ा कर लें, और दूसरी तरफ मोबाइल की बुनियाद पर मोबाइल में नाम देख करके अपने बच्चे को बेइज्जत के नाम से पुकारें। अहान के माने बेइज्जत, अरहान के माने गिरवी रखी चीज, गिरवी रखी हुई चीज। हम दुश्मन के लिए भी ये नहीं कहते कि दुश्मन अपने बर्तन को, अपने भगोने को, अपनी पतीली को गिरवी रखे। अरहान कहीं नहीं मिलेगा अरबी लुगत में, फारसी लुगत में, उर्दू लुगत में। फिर उर्दू लुगत पौने 2 लाख अल्फाज पर मुश्तमिल बड़ी वाली बाकायदा तौर पे लुगत किश्वरी सैयद तफद्दुल हुसैन साहब की, उसमें कहीं मिलेगा नहीं आपको बाकायदा तौर पे। मिसबाहुल लुगत आपको मिलेगा नहीं, कहीं मिलेगा नहीं आपको बाकायदा अरहान। छोटी है से बड़ी है से अरहान तो है ही नहीं, और छोटी है से अरहान लिखेंगे, इसके माने गिरवी रखी, गिरवी रखी हुई चीज। जोहान, जोहान माने कटने वाला, अलग हो जाने वाला, जुदा हो जाने वाला, छोड़ के चला जाने वाला। शादी के बाद अपनी बीवी को लेके कहीं चला जाएगा, अम्मा रोएंगी, देखो मेरा बेटा जैसी शादी हुई फौरन बीवी को लेके अलग हो गया। उसने नाजायज काम तो नहीं किया, अपनी बीवी को लेके अलग हुआ है ना। कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बानवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि तो एक एक बेटे की शादी करते जाते, सबको अलग करते जाते, सबको अलग अलग घर बनाओ, अलग अलग घर बनाओ। हर रोज इंशाल्लाह हमें नए नए खाने मिलेंगे, नए घर आबाद होंगे, नए मकानात बढ़ेंगे माशाल्लाह, नस्ल में बरकत अल्लाह ताला पैदा फरमाए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जब वो चला गया अलग तो आप कह रही हैं कि देखो मेरा बेटा छोड़ के चला गया। आपने ही बचपन से उसको जोहान जोहान आइए नाश्ता कर लीजिए, अरे हमें छोड़ के भाग जाने वाले आइए नाश्ता कर लीजिए। जोहान के माने छोड़ के भाग जाने वाले, पुकार रहे। जायशा, जायशा, जायशा नाम रख दिया, बड़ी शीन वाला नाम जायशा। जायशा माने बुज़दिल। सारी जिंदगी जब जायशा जायशा पुकारेंगी, क्या आपकी बच्ची के अंदर हिम्मत और हौसला पैदा होगा? क्या शादी के बाद वो अपना घर संभालेगी? लाइबा, मालूम नहीं क्या लाइबा के क्या माने? आइन से अगर लाइबा तो खिलंदड़ी लड़की, खेल कूद करने वाली। वो अगर नमाज में है तब भी आप यही कहेंगे लाइबा नमाज पढ़ रही है, खेल कूद करने वाली नमाज पढ़ रही है। या तो वो खेल कूद कर रही है या वो नमाज पढ़ रही है। नाम ही ऐसा रखा आपने कि आपको हर हाल में खेल कूद लगाना पड़ेगा। लाइबा इस वक्त जो है बाकायदा तौर पे झाड़ू दे रही है, लाइबा खाना पका रही है। और हमजा से लाइबा प्यासी औरत, वो औरत जो पानी को तरसे। आप चाहेंगे कि आपकी बच्ची पानी को तरसे? जिस बच्ची की खातिर आप जिंदगी भर की कमाई उसकी शादी में लुटा देते हैं, आप चाहेंगे कि शादी के बाद उसको पानी ना मिले? लाइबा अगर हमजा से लिखेंगे उसके माने होंगे प्यासी औरत, और आइन से लिखेंगे लाइबा तो खेल कूद करने वाली। ये है सब करिश्मे मोबाइल। जब उलमा से राब्ता नहीं होगा, उलमा से ताल्लुक नहीं होगा, उलमा से जरा से आपको बुखार आता है डॉक्टर को दिखाते हैं, बीपी ब्लड प्रेशर आपका जरा से कम हुआ या ज्यादा हुआ डॉक्टर को दिखाते हैं। लेकिन दीनी मामले में आप अपने डॉक्टर से राब्ता नहीं करते। ये मुफ्तियान दीन, ये उलमाए दीन, ये मशाइखीन, इनसे कोई राब्ता नहीं होता। कुरान मजीद के बारे में भाई मैंने अर्ज किया, अगर अंग्रेज पूछ ले कि बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा बाकायदा तौर पर रोजा किस सन में रखा, कितने लोग जवाब देंगे सन 2 हिजरी में। ये माह शाबानुल मुअज्जम है। इसी शाबानुल मुअज्जम के अंदर अल्लाह ताला ने खाना काबा को क़िबला बनाया। फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, ऐ नबी आप अपने चेहरा अनवर को फेर लीजिए मस्जिद हराम की तरफ। मैं अर्ज कर दूं आपसे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज नवासों की बातें कहाँ हो रही हैं? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी का नाम बरकत के तौर पे हम अर्ज कर दें, आप हजरात बाकायदा समाअत फरमाइए, सुभान अल्लाह भी कहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा बड़ी बेटी का नाम सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी का नाम सैयदा बीबी रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी का नाम सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी का नाम सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी
بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے بڑے شہزادے، سب سے بڑے بیٹے کا نام، سب سے بڑے صاحبزادے کا نام حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے نواسے کا نام سیدنا حضرت علی زینبی رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے نواسے کا نام حضرت علی زینبی رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے کا نام حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے نواسے کا نام سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چوتھے نواسے کا نام نواسے رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، اور ہمارے نبی سب لوگ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پانچویں نواسے کا نام شہید کربلا نواسے مصطفیٰ، شہید کربلا نواسے مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 جنتی بیویاں، سب سے بڑی بیوی کا نام سیدہ اما بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کا نام سیدہ اما بی بی سودا رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیسری بیوی کا نام سیدہ اما بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی کا نام سیدہ اما بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پانچویں بیوی کا نام سیدہ اما بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھٹی بیوی کا نام سیدہ اما بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساتویں بیوی کا نام سیدہ اما بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 8ویں بیوی کا نام سیدہ اما بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 10ویں بیوی کا نام سیدہ اما بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11ویں بیوی کا نام سیدہ اما بی بی میمونہ رضی اللہ عنہ۔ یہ جنتی خواتین، یہ جنتی ہستیاں، ان کا ذکر کب ہوگا؟ ہماری بہنیں، ہماری مائیں واٹس ایپ پر، موبائل پر ان کی باتیں، فلاں کی دیورانی ایسی، فلاں کی جیٹھانی ایسی، فلاں کی بہو ایسی، فلاں کا داماد ایسا۔ کب وہ ماحول بنے گا جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی باتیں کریں گی ہماری بہنیں؟ کب وہ ماحول آئے گا؟ کب وہ ماحول آئے گا جب اللہ کے قرآن کی تلاوت ہم شروع کریں گے؟ کتنے لوگ جڑے ہیں قرآن مجید سے؟ انٹرنیٹ سے کتنے لوگ جڑے ہیں؟ انٹرنیٹ سے ڈاٹا نہیں آ رہا۔ کتنے لوگ انٹرنیٹ سے جڑے ہیں؟ 4 ارب 90 کروڑ آدمی انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے پوری دنیا میں۔ How many population in the world at present time? There are 8 billion population of the world at present time. 8 ارب انسانوں کی آبادی اس وقت ہے، 8 ارب انسانوں کی آبادی، اس میں سے 4 ارب 90 کروڑ آدمی انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے 3 ارب آدمی فیس بک سے جڑا ہوا ہے، 2.5 ارب آدمی یوٹیوب سے جڑا ہوا ہے، 2 ارب آدمی واٹس ایپ سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے قرآن سے کتنے لوگ جڑے ہیں؟ نبی کے فرمان سے کتنے لوگ جڑے ہیں؟ اللہ کے مقدس گھر مسجد سے کتنے لوگ جڑے ہیں؟ دعوت و تبلیغ کے کام سے کتنے لوگ جڑے ہیں؟ اصلاح معاشرہ کے کام سے کتنے لوگ جڑے ہیں؟ بیواؤں کی شادیاں کرانے کے معاملے میں کتنے لوگ پیش آ رہے ہیں؟ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والے کتنے لوگ سامنے آ رہے ہیں؟ 2 آپس میں لڑائی کرنے والوں کے بیچ میں صلح کرانے والے لوگ کتنے سامنے آ رہے ہیں؟ میں عرض کر دوں آپ سے، گلا تو گھونٹ دیا اہل دنیا نے تیرا، اقبال گلا تو گھونٹ دیا اہل دنیا نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اقبال کہتا ہے مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے کہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ عرب میں جتنے بھی مشرکین و کفار تھے ان کی داڑیاں پتہ ہے آپ کو؟ ابو لہب کو ابو لہب کیوں بولتے ہیں؟ اتنا خوبصورت، لہب مانے شعلہ اس کے چہرے پر، ابو لہب جہنم کا کندہ، سورہ لہب اللہ نازل فرمایا، قیامت تک کی لعنت اس پہ برستی رہے گی۔ ابو لہب کو ابو لہب کیوں بولتے ہیں؟ غور کیجئے، داڑیاں سب کے وہاں پر، عربی زبان بولتے تھے، ہمیں آپ کو لغت اور ڈکشنری کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو لغت کی ضرورت نہیں پڑتی۔
بغیر قدم خالی داڑھی سے مسلمان ہو جائیں گے؟ دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، میں بھی نمازی تو بھی نمازی، اقبال نے کہا، نہ میرا دل مسلمان ہے نہ آپ کا، نمازیں چل رہی ہیں، غیبتیں نہیں چھوٹ رہی ہیں، روزہ نہیں چھوٹ رہا ہے، لیکن فریب کاری بھی چل رہی ہے، تکبیر اولا نہیں چھوٹ رہی ہے، نمازوں کی پابندی ہے، مگر دھوکہ، مستقل دھوکے میں دھوکہ، مسجد میں بیٹھ کر گناہ کی بات کی جا رہی، مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولا جا رہا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ بولنا، گندے مقام پہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو لعنت بھیجی جاتی ہے، بتاؤ جب اللہ کے گھر میں جھوٹ بولا جائے گا تو عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ کہاں سے دعائیں قبول ہو جائیں؟ ہماری دعائیں کہاں سے عرش معلیٰ کو پہنچ جائیں؟ کیسے رب ذوالجلال ہم سے راضی ہو جائے؟ ذرا شادی بیاہ دیکھیے ہمارے یہاں کی، شادی کو ہم نے سنت رسول نہیں سمجھا، شادی کو ہم نے سنت صحابہ نہیں سمجھا، آقا نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت، النکاح سنت الانبیاء، نکاح تمام نبیوں کی سنت، صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا، 195 سال کی عمر شریف میں بڑی بے دردی سے شہید کر دیے گئے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگا، 33 سال کی عمر شریف میں اٹھائے گئے، دوسرے آسمان پر معراج شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف میں ملاقات فرمائی، آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، ایک روایت کے مطابق 7 سال عمر گزاریں گے، ایک روایت کے مطابق 12 سال عمر گزاریں گے، ایک روایت کے مطابق 12 سال عمر گزاریں گے، آپ شادی فرمائیں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق صاحب عیال ہوں گے، صاحب اولاد ہوں گے، اور جب آپ کی وفات ہوگی تو آپ کا مزار پر انوار وہاں بنے گا جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں آرام فرما رہے ہیں مدینہ منورہ کے اندر۔ آج ہمارے ہاں شادی دیکھیے اسراف بیجا، مکروہات کا پرندہ، رسم و رسومات، کیسے کیسے لوگوں کے جوڑے بنائے جا رہے ہیں، یہ لڑکے کے ماموں ہیں ان کا جوڑا، یہ لڑکے کے چچا ہیں، یہ دولہا کے چچا ہیں، یہ دولہا کی چچی ہیں، یہ دولہا کی خالہ ہیں، یہ دولہا کے خالو ہیں، یہ دولہا کے پھپھا ہیں، کیا تعلق ہے ان لوگوں کا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بوجھ نہیں ڈالا بندوں پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شادی کو اتنا آسان فرما دیا، الدین یسر، دین آسان ہے، وہ رب ذوالجلال اتنا رحیم و کریم، 50 وقت کی نماز کو اس نے 5 وقت کی کر دیا کہ میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہم نے شادی کو کیا بنا ڈالا، بندہ کیا بن جاتا، 3 مہینے 2 مہینے چل چل کر بیمار کمزور لاغر ہو جاتا ہے، اور اس کو جب کہ خبر بھی نہیں کہ جس شادی کے لیے ہم اس قدر جد و جہد کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پر جس شادی کے لیے اپنا مال، زندگی بھر کی کمائی 3-4 گھنٹے میں اڑائی، میں عرض کر دوں ہمیں معلوم بھی نہیں بعد میں شادی کا نتیجہ کیا نکلے گا، بہو کیسی نکلے گی، داماد کیسا نکلے گا، ہم جانتے بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو شادیاں فرمائیں 4 بیٹیوں کی، خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی فرمائی، سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ سے، کوئی بتائے ڈالا بری برا ڈالا لے کے آئے، توپے جوڑے باگے جوڑے لے کے آئے ہوں، بتائیے آپ کتنے جوڑے لے کے آئے تھے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ان کے بعد تو 7 کروڑ روپے کی تجارت، امیر صحابہ کرام میں تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے واسطے شادی کو آسان بنائیے، ہمارے ہاں ٹھیلے والے بھائی بھی ہیں، ہمارے ہاں مونگ پھلی بیچنے والے بھی ہیں، رکشہ چلانے والے بھائیوں کی بھی بیٹیاں ہیں، غریب غربا کی بیٹیاں ہیں، قرض داروں کی بھی بیٹیاں ہیں، ہم لاتے جاتے ہیں باقاعدہ داماد کے اوپر خرچ کرتے جاتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے میرا داماد دیندار ہے، نمازی ہے، با اخلاق ہے کہ بے اخلاق ہے، سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس لیے شادی کو باقاعدہ دین یسر، دین آسان ہے، شادی کو آسان بنائیے۔ جو غریب آدمی اپنے گھر میں 15 آدمیوں کو چائے کے کپ میں چائے نہیں پلا سکتا بیچارہ، وہ شادی کے موقع پہ 500 آدمیوں کو کھانا کہاں سے کھلائے گا؟ اور شریعت نے اس کو حکم نہیں دیا کہ تم کھانا کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باقاعدہ سادگی کے ساتھ شادی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے باقاعدہ کتابوں سے ہم تو کتاب والے تھے،
ہمیں تو کتاب کی باتیں کرنی چاہیے. صحابہ کرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین کے حالات طیبات کہاں ملیں گے آپ کو؟ کتاب میں. حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بچوں کو بتائیے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بچوں کو بتائیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بچوں کو بتائیے. جناب سیدنا حضرت علی حیدر کرار، سیدنا حضرت علی حیدر کرار، جناب سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ کی شان اقدس میں لوگوں کو بتائیے. مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیے. رازدار رسول حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بچوں کو بتائیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بچوں کو بتائیے. تابعین اعظام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اقدس میں بچوں کو بتائیے. بزرگان دین اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بچوں کو بتائیے. مولانا علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر نہیں آج پورا پورا بیان ہو جاتا ہے، اولیاء اللہ کا تذکرہ ہی نہیں، اولیاء اللہ کی کسی کرامت کا ذکر ہی نہیں. تو آج لوگ انکار بھی کرنے لگے. علماء دیوبند کا قلم دیکھیے، ان کی کتابیں دیکھیے، پڑھیے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خطبات، کیسے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ اجمعین کی کرامات اور تذکرہ خیر ہے. پڑھیے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ کی فضائل اعمال، پڑھیے جناب عارف باللہ محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مضامین مبارکہ اور ان کے ملفوظات عالیہ پڑھیے. پڑھتے ہیں نہیں، ہم کتابیں خریدتے نہیں، کتاب والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں. مولانا علی میاں رحمت اللہ تعالی نے لکھا، میں عرض کر دوں آپ سے، ملک ہندوستان کے گوشے گوشے میں جو چراغ اسلام کی روشنی پہنچی ہے، یہ صدقہ ہے حضرات اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی علیہ اجمعین کی تبلیغ حقہ کا. اب مولانا علی میاں کا جملہ سن لیجئے، ذہن نشی کر کے گھر لے جائیے. تاریخ دعوت و عظیمت نامی کتاب 1955 میں یہ کتاب شائع ہوئی، شاہکار کتاب ہے مولانا علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی. اس میں لکھا ہے کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر، توجہ، ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. کب تک احسان؟ 1 سال تک، 1 صدی تک، 200 سال تک، 300 سال یا 500 سال تک. کس کا قلم ہے؟ کس کے طبقے کا عالم ہے؟ کس کا نمائندہ وہ عالم اسلام مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی چابیاں رکھوا دی. مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. یا آپ کے سروں کی ٹوپیاں، یا آپ کی چمکتی داڑیاں، اور یہ آپ کی نورانی پیشانیاں، اور آپ کی نورانی پیشانیوں پر یہ سجدے کی نشانیاں، یہ صدقہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ حقہ. ہمارے سر سے خون نہیں بہا، ہمارا ناخن نہیں ٹوٹا، ہمارا بال نہیں ٹوٹا اللہ کے راستے میں. پوچھئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے، پوچھئے پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے. اولیاء کاملین بزرگان دین رحم اللہ تعالی علیہ اجمعین کا تذکرہ خیر پڑھی. ہمارے علماء کرام نے ہمیشہ لکھا، واقعات لکھے، کشف و کرامات کی باتیں لکھی. کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، کتاب کی طرف آئے، معلومات کی طرف آئے، دینی معلومات. ابھی بچے ماشاءاللہ یہاں پر مکالمہ سنا رہے تھے، بہت اچھا لگ رہا تھا، معلوماتی باتیں بتا رہے تھے، بہت اچھا لگ رہا تھا. کوئی آدمی آپ سے پوچھے قرآن مجید کب نازل ہوا، قرآن مجید کتنے دن میں نازل ہوا، آپ جواب دیجئے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں. قرآن مجید کب نازل ہوا؟ 22 سال 5 مہینے 14 دن میں. ہم نے ایک سوال قائم کیا تھا، انگریزی تاریخ کیا تھی جب قرآن شریف نازل ہوا؟ اس کی انگریزی تاریخ کیا تھی؟ 17 اگست، اور ایک روایت کے مطابق 18 اگست، 17 اگست 18 اگست سن 610 عیسوی کو باقاعدہ طور پہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ ہجرت کب فرمائی؟ سن 622 عیسوی میں. یہ تاریخ اسلام کا کون سا رمضان مبارک اللہ کے فضل و کرم سے آ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے. یہ تاریخ اسلام کا 1445واں ماہ رمضان ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، بخاری شریف میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 7275 حدیثیں ہیں. تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، اس لیے علمی معلومات سامنے آنی چاہیے. بخاری
बुखारी शरीफ की हदीसें महफूज, जब अल्लाह का कलाम महफूज, कुरान के हुरूफ महफूज, कुरान के कलिमात महफूज, कुरान के अल्फाज महफूज। आज भी कुरान मजीद में कितने अल्फाज हैं? आज भी कुरान मजीद में कितने अल्फाज हैं? 86,700 अल्फाज हैं कि नहीं? 86,700 अल्फाज कुरान मजीद के अंदर हैं। कुरान मजीद में हुरूफ कितने हैं? 3,21,180 हुरूफ हैं। कुरान मजीद में अलिफ सबसे ज्यादा, एक बच्चे ने बताया सबसे ज्यादा बार कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ? अलिफ, और 43,992 मकाम पर। दूसरे नंबर पर कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ? मैं अर्ज कर दूं, नून कितने मकाम पे इस्तेमाल हो रहा है? मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर, मीम कितने मकाम पे इस्तेमाल हो रहा है? 26,515 मरतबा। बे, बा, बे कितनी मरतबा इस्तेमाल हो रहा है? मैं अर्ज कर दूं आपसे, बाकायदा तौर पे कुरानी मालूमात बढ़ाइए, अपने बच्चों से पूछिए, ए बच्चे, ए मेरे बेटे, ए मेरे पोते, अच्छा बताओ कुरान मजीद के अंदर बाकायदा सबसे लंबा रुकू कौन सा है? सबसे लंबा रुकू कौन सा है? उस रुकू में कितनी आयतें हैं? वो बच्चा कुरान मजीद उठाएगा कि नहीं उठाएगा? कुरान शरीफ में तलाश करेगा कि नहीं करेगा? अपने उस्ताद से, मदरसा सिराजुल उलूम में अपने उस्ताद से पूछेगा कि नहीं पूछेगा? लौट के आके आपका बच्चा खुश होकर कहेगा, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे दादा जान, ऐ मेरे नाना जान, कुरान मजीद में सबसे लंबा रुकू 23वें सिपारे में है, और उसके अंदर बाकायदा तौर पे 53 आयतें हैं। सब लोग मिल के कहो सुभान अल्लाह। इससे लंबा रुकू पूरे कुरान मजीद में नहीं मिलेगा आपको। सबसे लंबा रुकू बाकायदा 23वें सिपारे में सूरह साफ़ात के अंदर है, 53 आयतें हैं। अच्छा ऐ मेरे बच्चे, अब ये बताओ वो कौन सा रुकू है जिसमें सिर्फ एक ही आयत नाजिल हुई? कहिए सुभान अल्लाह। वो कौन सा रुकू जिसमें सिर्फ एक आयत का रुकू अल्लाह ने नाजिल फरमा दिया अर्श मुअल्ला से सीने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर? वो बच्चा मालूम करेगा, उस्ताद से पूछेगा, सिराजुल उलूम मदरसा आएगा, बाकायदा हाफिज मोहम्मद नसीम साहब से राब्ता कायम फरमाएगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हाफिज मोहम्मद नसीम साहब बताएंगे अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर एक आयत का रुकू नाजिल फरमाया है। 29वें सिपारे में सूरह मुबारका है, बड़ी मुकद्दस बड़ी फजीलत वाली सूरह मुबारका, उसका नाम है सूरह मुज़म्मिल शरीफ। सूरह मुज़म्मिल शरीफ का दूसरा रुकू, सूरह मुज़म्मिल शरीफ का दूसरा रुकू सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है। वो बाकायदा तौर पर, मैं अर्ज कर दूं आपसे, एक आयत के ऊपर वो बाकायदा तौर पर रुकू है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अभी मौलाना कलीम कासमी साहब बाकायदा कलाम पढ़ रहे थे और सबका शुक्रिया अदा कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था बाकायदा कि मदरसे के अंदर दयानतदार असातिज़ा इकराम काम कर रहे हैं, मदरसा तरक्की कर रहा है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अपने बच्चे से पूछे, अच्छा मेरे बच्चे ये बताओ कुरान मजीद में नबियों के नाम पर कितनी सूरतें हैं? नबियों के नाम पर कितनी सूरतें हैं? वो बच्चा अपने उस्ताद से पूछेगा और लौट के आके आपको जवाब देगा, है मेरे चचा जान, है मेरे मामू जान, कुरान मजीद में नबियों के नाम पर 6 सूरतें हैं। नबियों के, सुभान अल्लाह कहिए, नबियों के नाम पर 6 सूरतें हैं। सूरह यूनुस, सूरह इब्राहिम, सूरह नूह, सूरह हूद, सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह नूह, बाकायदा 6 सूरतें नबियों के नाम पर हैं। अच्छा ऐ मेरे बच्चे ये बताओ कुरान मजीद में जानवरों के नाम पर कितनी सूरतें हैं? कुरान मजीद में जानवरों के नाम पर कितनी सूरतें हैं? वो बच्चा आपको बताएगा 7 सूरतें जानवरों के नाम पर हैं। सूरह अनआम, सूरह बकरा, पहली सूरत बाकायदा जानवर के नाम पर, सूरह बकरा, सूरह अनआम, सूरतुन नहल, नहल बोलते हैं शहद की मक्खी को, सूरतुन नमल, नमल बोलते हैं चींटी को, सूरह अनकबूत, अनकबूत बोलते हैं मकड़ी को, सूरह आद, सूरह फील, हाथी को, सूरह फील, फील के माने हाथी, सूरह आदियात, सूरह आदियात, आदियात के माने घोड़े। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ऐ मेरे बच्चे, अच्छा ये बताओ सूरह फातिहा शरीफ में कितने हुरूफ हैं? वो आपको बच्चा बताएगा 122 हुरूफ हैं। अच्छा बताओ सूरह इखलास शरीफ में, कुल अल्लाह शरीफ में कितने हुरूफ हैं? आपका बच्चा आपको जवाब देगा, ऐ मेरे अब्बा जान 47 हुरूफ हैं माशाअल्लाह, 47 हुरूफ से सजी हुई है सूरह इखलास शरीफ। अच्छा बताओ सबसे छोटी सूरत कौन सी है? आपका बच्चा बताएगा सूरह कौसर शरीफ। सूरह कौसर शरीफ सिर्फ 42 हुरूफ हैं। सूरह कौसर शरीफ सबसे छोटी सूरत, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर शरीफ। और सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? आपका बच्चा बताएगा सूरह बकरा शरीफ। सूरह बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है, 40 रुकुआत हैं, 286 आयतें हैं, 40 रुकू हैं सूरह बकरा में, 286 आयतें हैं सूरह बकरा के अंदर। अच्छा यालमून कितने मकाम पर है? आपका बच्चा बताएगा 85 मकाम पर यालमून है। अच्छा बताओ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कितने मकाम पर है? आपका बच्चा जवाब देगा 88 मकाम पर है। और ये बताओ खालिक़े कायनात कामिलुज़ ज़ात महमूदुस सिफ़ात, अल्लाह अल्लाह कह दीजिए, अल्लाह 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 का नाम अल्लाह, खालिक़े कायनात कामिलुज़ ज़ात महमूदुस सिफ़ात इलाहुल आलमीन अहसनुल खालिकीन रब्बुल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला का नाम पाक कुरान मजीद में कितने मकाम पर है? तो आपका बच्चा बताएगा 2697 मकाम पर मेरे रब्बे दुल जलाल का नाम इसमें ग्रामी कुरान मजीद में आया। तो तालीम की दुनिया में आइए, इल्म होता है बड़ा, इंसान बड़ा होता नहीं।
علم ہوتا ہے بڑا، انسان بڑا ہوتا نہیں. جب علم کی دولت ہوگی، علم پختہ ہوگا، دلیل مضبوط ہوگی تو آپ کہیں شرمندہ نہیں ہوں گے. یہ سب میرے احباب جانتے ہیں کیسے کیسے مجھ سے سوال ہوتے ہیں، کیا نہیں پوچھا جاتا مجھ سے. ایک صاحب نے پوچھا حضرت یہ بتائیے اللہ تعالیٰ جہنم کس دن پیدا، جہنم کو اللہ نے کس دن پیدا کیا؟ اب بتائیے، ہم نے دل میں سوچا لاؤ کہہ دے کیا بہت جلدی ہے جانے کی؟ کیا جنت کے بارے میں پوچھنا چاہیے، جہاں جانا ہے جنت کے نام پوچھنا چاہیے. تو ہم جنت کی قسمیں بتاتے، جنت کے نام بتاتے. جنت نعیم اور ہے، جنت سلسبیل اور ہے، جنت ماوا اور ہے، جنت عدن اور ہے، جنت دارالخلد اور ہے، جنت الفردوس اور ہے. ابا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما کے کون سی جنت میں رکھا؟ جنت دارالخلد میں. جنت دارالخلد. آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، اے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس نصیب فرمائے. وہ پوچھ رہے جہنم اللہ نے کس دن بنائی؟ ایک صاحب نے لکھنؤ میں پوچھا حضرت یہ بتائیے لکھنؤ کے اندر پہلی مرتبہ ٹنڈے کے کباب کب سے شروع ہوئے؟ ٹنڈے کے کباب میں نے کہا 1905 میں. حاجی مراد علی ان کا نام ہے، ٹنڈے ٹنڈے کر کے مشہور تھے، حاجی مراد علی ان کا نام ہے، 1905 میں. ایک صاحب نے پوچھا حضرت یہ بتائیے شیرمال، پہلی شیرمال کس نواب کے زمانے میں بنی؟ میں نے بتایا نواب غازی الدین حیدر کے زمانے میں محمدو نام کے باورچی نے پہلی شیرمال بنائی. یہ اس طرح کے سوال ہوتے ہیں. کبابوں کی قسمیں کوئی پوچھ رہا ہے، کوئی پوچھ رہا کباب، نرگسی کباب اور کوفتے کے کباب اور قنداری کباب اور پتیلی کے کباب اور گھٹوا کباب اور کاکوری کے کباب اور شامی کباب، کبابی کباب. آئیے جناب کھائیے کباب، بڑھائیے شباب. کوئی پلاؤ کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو میں نے کہا عبد الحلیم شرر نے کتاب لکھی گزشتہ لکھنؤ، اس کے اندر حوالہ 40 قسم کے پلاؤ ہیں، طرح طرح کے سوالات. اچھا یہ بتائیے بخاری شریف کے اندر باقاعدہ حدیثیں کتنی ہیں؟ 7275 حدیثیں. یہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ میرے موبائل میں دیکھیے کیسے کیسے سوالات آتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، کوئی آدمی اپنے نام کے معنی پوچھ رہا ہے، کوئی آدمی پوچھ رہا تاج محل کا نقشہ کس نے بنایا؟ استاد عیسیٰ افندی خان نے تاج محل کا نقشہ بنایا. کتنے مزدوروں نے کام کیا؟ 20,000 مزدوروں نے کام کیا. کتنا روپیہ لگا؟ 4 کروڑ شاہجہاں کے زمانے کا 4 کروڑ شاہجہانی سکہ لگا اس کے اندر. اگر ہم یہ سب نہ پڑھیں باقاعدہ، اور دین کے بارے میں سوال آتا ہے، دین کے بارے میں سوال آتا ہے تو دینی باتیں سامنے آتی ہیں باقاعدہ. میں عرض کروں ایسا یہ بتائیے سب سے بھاری قرآن کہاں ہے؟ ملک ہندوستان میں سب سے بھاری قرآن راجستھان، صوبہ راجستھان. میں راجستھان گیا، وہاں میں نے ذکر کیا کہ صوبہ راجستھان میں ملک ہندوستان کا سب سے بھاری قرآن رکھا ہوا ہے. صوبہ راجستھان ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. جیسے اتر پردیش کا سب سے بڑا ضلع لکھیم پور ضلع ہے. جغرافیہ پڑھتے نہیں. میں بنگال میں بیان کے لیے گیا، اسٹیج پہ بڑھ رہا تھا. ایک صاحب نے فوراً پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے بیت المقدس، بیت المقدس، بیت المقدس، بیت المقدس، بیت المقدس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ میں نے عرض کیا 284 فٹ، 172 فٹ چوڑی، 284 فٹ لمبی. یہ انہوں نے سوال کیا. کفارہ ہے، دھورارا کئی مرتبہ آیا ہوں، دھورارا کے پاس کفارہ ہے. میں بیان کر کے اترا. ایک صاحب نے کہا حضرت یہ بتائیے دنیا میں کوے کتنے ہیں؟ یہاں کفارہ لکھیم پور کا سوال. میں نے عرض کیا 27 کروڑ کے قریب کوے ہیں. جب آپ گوگل کی مان رہے ہیں، گوگل کی انفارمیشن، تو گوگل پہ انفارمیشن موجود، اس میں دیکھ لیا کہ 27 کروڑ کووں کا اس کے اندر حوالہ ہے، 42 کروڑ کبوتروں کا اس کے اندر حوالہ ہے، 6 کروڑ گھوڑوں کا اس کے اندر حوالہ ہے. میں عرض کر دوں آپ سے 19 کروڑ 19 ارب مرغے، 19 ارب مرغے، 6 ارب مرغیوں کا حوالہ ہے، 1 ارب 10 کروڑ بکریوں کا حوالہ ہے اس کے اندر. جب آپ انفارمیشن ہی دے رہے ہیں، انفارمیشن ہی چاہیے تو انفارمیشن تو گوگل سے باقاعدہ آپ کو مل جائے گا، لیکن علم نہیں آئے گا. علم آئے گا کتاب سے. اللہ نے قرآن مجید میں لفظ کتاب 228 مقام پر استعمال فرمایا. کتاب سے جب تک رابطہ نہیں ہوگا مگر وہ علم کے موتی. کتابیں اپنے آبا کی، اقبال نے کہا، جنہیں دیکھے جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. نبی کے صحابہ کون؟ پیارے صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، جن کی شان میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں، یہ سب کے سب کامیاب ہیں. اولئک هم المفلحون، یہ سب کے سب فلاح دارین حاصل کر چکے. اولئک هم الصادقون، نبی کے صحابہ سچے ہیں، سچوں کے سچے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر صحابی سے باقاعدہ جنت کا وعدہ کیا گیا.
تو نبی کے دلارے کون ہیں؟ صحابہ. اب شان صحابہ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا اور مجھ کو جلدی اجازت دے دیجئے. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ، سبحان اللہ کہتے جائیے، مجھے اجازت دیجئے. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے متبع صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ. چڑیا کی سرزمین کے اوپر باقاعدہ طور پر، چڑیا کی سرزمین کے اوپر ذکر صحابہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ پڑھ دیجئے. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے. اور جلسہ تو کامیاب ہو ہی گیا. تعلیمی بیداری کانفرنس 19 حروف ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے تو اس میں بھی حروف 19 ہی ہیں. کہیے سبحان اللہ. اتنا صراط المستقیم کے حروف گنیے، اس میں بھی حروف 19 ہی ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں حروف گنیے 19 ہیں. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ علق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس میں آیتیں 19 ہیں. تعلیمی بیداری کانفرنس پیچھے لکھا ہوا ہے، اس میں حروف 19 ہیں. بعد میں گنیے گا، یہ گنا ہوا ہے، سب گنایا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے. جی ہاں، ایک صاحب نے پوچھا حضرت یہ بتائیے ہندوستان میں اذانیں کتنی ہوتی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ تقریباً 70 لاکھ اذانیں ہوتی ہیں. انڈونیشیا میں کتنی مسجدیں ہیں؟ 10 لاکھ مسجدیں ہیں. 10 لاکھ مسجدیں ہیں باقاعدہ. تو وہاں کتنی اذانیں ہو گئیں؟ 10 لاکھ 10 پنجے 10 لاکھ 10 پنجے 50 لاکھ اذانیں انڈونیشیا میں ہوتی ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے. تو اس طریقے سے اذان تو ہر وقت وہی کرتی ہے باقاعدہ طور پہ. تو نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے وفا شعار صحابہ، نبی کے وفا شعار صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ. اور عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر، توجہ، عرش میں اجازت دوں گا، سبحان اللہ پڑھ دیجئے گا. عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ، قرآن کے گواہ صحابہ. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی محبتیں نصیب فرمائے. پانچوں وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنائے. روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے. ماہ شعبان المعظم کی برکتیں نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے. اللہ تعالی اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا ماہ رمضان نصیب فرمائے. اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اللہ تعالی ہم سب کو باقاعدہ ماہ رمضان میں خوب اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھری عید الفطر نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا ماہ ذی الحجہ نصیب فرمائے. ماہ ذی الحجہ میں جن بندوں نے اللہ تعالی عزم حج فرمایا ہے اور حج کا ارادہ فرمایا ہے، اللہ ان سب کے لیے حج کے سفر کو آسان فرما دیجئے. ان کے لیے باقاعدہ فریضہ حج کو ادا کرنے کی ان کو توفیق نصیب فرمائیے. ان کے لیے حج کرنا آسان فرمائیے. ان تمام عشاق نبی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ رب العالمین ان سب کو شہر مدینہ کا سفر پاک نصیب فرمائیے. مسجد نبوی شریف میں 40 وقت کی مقبول نمازوں کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائیے. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بسط تعظیم و تکریم، بسط احترام و اکرام، بسط احترام و اکرام، ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائیے. سعادت نصیب فرمائیے، سعادت نصیب فرمائیے. اور ہم سب کو بھی یہ نصیب، ہم سب کو بھی بار بار یہ سعادت نصیب فرمائیے. اے اللہ تعالی ہم سب کو باقاعدہ نیا اسلامی سال اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا نیا اسلامی سال ماہ محرم الحرام نصیب فرمائیے اور بار بار نصیب فرمائیے. اے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا نیا اسلامی سال ماہ محرم الحرام نصیب فرمائیے، بار بار نصیب فرمائیے. اور نیا اسلامی سال ماہ محرم الحرام میں خوب اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائیے، بار بار نصیب فرمائیے. اے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا ماہ ربیع
اول شریف نصیب فرمائیے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا مہینہ نصیب فرمائیے، بار بار نصیب فرمائیے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو باقاعدہ 5 وقت کا نمازی بنا دیجئے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والا بنا دیجئے، بیویوں کا مہر ادا کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ جو قرضدان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجئے، جو بے روزگار ان کو روزگار نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہم سب کو شفا کاملہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ تعالیٰ جو اسپتالوں میں بھرتی ہیں ان سب کو اے اللہ رب العالمین ان سب کو اے اللہ تعالیٰ اسپتالوں سے بخیر و عافیت بصحت و سلامتی ان کو ان کے گھر زندہ صحیح سلامت ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ رب العالمین جناب نعیم اللہ صاحب بہرائچ کے جناب نعیم اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و شفا نصیب فرمائیے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ رب العالمین اور تمام بیمار بندوں اور بندیوں کو اسپتالوں سے بخیر و عافیت بصحت و سلامتی ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ کے جو بندے اور بندیاں گھروں میں بیمار ہیں دوائیں کھا رہے ہیں ان سب کو صحت و شفا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آج تک انتقال فرمانے والے تمام مرحومین و مرحومات کی بخش و مغفرت فرمائیے، ان کے درجات بلند فرمائیے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو بچیاں بیٹیاں شادی کے لائق ہو چکی ہیں ان سب کے رشتوں کو اپنے مومن اور صالح اور دیندار بندوں سے منسوب فرما دیجیے۔ جو بے اولاد اے اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ شوہر و بیوی کی محبت کی حفاظت فرمائیے، شوہر و بیوی کی محبت کی حفاظت فرمائیے۔ کسی وجہ سے جو شوہر و بیوی جدا جدا ہو گئے ہوں، کسی شکر رنجی کسی ناراضگی کی بنیاد پر، تو اے اللہ تعالیٰ آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ان شوہر و بیوی کو ایک فرما دیجیے۔ اے اللہ العالمین دونوں کو محبت بھری زندگی نصیب فرمائیے، عافیت سے بھری زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو خوب اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین۔ آپ نے اردو میں دعا کر لی، برکت کے طور پہ عربی میں دعا کر لی۔